یہاں پر ہم آپ کو بتاتے جاتے ہیں کہ ایران نے جو بولا ہے، جو سوچا ہے اور جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا ہے۔ ایران نے ایک ویوز میں اسرائیل پر لگاتار حملے کیے ہیں، لگاتار حملے، کئی میزائلز، کئی ڈرونز، کئی بیلسٹک میزائلز ایران پر داغے ہیں۔ اور ایران کے میڈیا نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ انہوں نے اٹیک سے پہلے ایک سائبر میزائل کا اٹیک بھی کیا تھا، جس سے اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بیکار ہو گیا ہے، اور ایران کے جو کئی میزائلز ہیں، کئی ڈرونز ہیں، وہ اسرائیل کی زمین کو ہٹ کر چکے ہیں۔ اور اسرائیل کی فورس سے یہ بات کنفرم کی گئی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر بمباری کی ہے، حملہ کیا ہے۔ اور ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو حملہ ہے وہ نہ تو غزہ سے اور نہ ہی حماس سے ہوا ہے۔ آپ کو یہاں پر ٹویٹر پر ایک پوسٹ ہے اسرائیل ڈیفنس فورسز کا، اور یہاں پر ایک ویڈیو جو ہے اپلوڈ کی گئی ہے۔ آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ ریئلی میں جو ایران نے اٹیک کیے ہیں وہ سارے اٹیکس اسرائیل پر جا کر ہٹ کر چکے ہیں۔ البتہ سارے کے سارے اٹیکس جو تھے، میزائل جو تھے، وہ سارے کے سارے ہٹ نہیں کر سکے، لیکن جو اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم تھا وہ تھوڑا سا ناکارہ ہوا۔ اس کی وجہ سے تقریباً 80% جو تھے وہ میزائلز فضا میں ہی انکرپٹ ہو گئے تھے، اور باقی جو تھے تقریباً 20% کے قریب میزائل جو تھے وہ اسرائیل کی سرزمین کو ہٹ کر چکے ہیں۔ ابھی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو میزائلز ہیں وہ فضا میں کس طرح سے جا رہے ہیں اسرائیل کی سرزمین کی طرف۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد اقصی کے اوپر سے بھی جا رہے ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھیں، یہ جو میزائلز کی روشنی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ڈیفنس سسٹم کا کمال ہے۔ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم نے فضا میں ہی کئی میزائلز کو انکرپٹ کر دیا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ ایک ریئل فوٹیج ہے۔ آج سے پہلے کوئی بھی ملٹری فوٹیج سامنے نہیں آئی۔ جو ایک بیلسٹک میزائل ایٹماسفیئر سے اوپر جا کر اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتی ہے، اسے ایٹماسفیئر میں ہی انٹرسپٹ کر کے ڈسٹروائے کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایران کے سارے میزائلز کا یہی حال ہوا ہے۔ اسرائیل کی ایک ایئر فورس ہے، اس پر مسلسل ایران نے اٹیک کیا ہے، اور اس کے میزائلز جو ہیں جا کر اٹیک کرتے رہے ہیں۔ یہاں پر اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے جو میزائلز ہیں وہ جا کر اسرائیل پر ہٹ کر رہے ہیں، اور ایران نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ اسرائیل کے جو بہت سے ایئر فورس بیسز تھے، ملٹری بیسز تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ہمارے میزائلز نے ان کو جا کر ہٹ کیا ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے یہ آپ کو بتاؤں گا کہ یو ایس اے کیسے اس کو ہینڈل کر رہا ہے اور انٹرفیئر کیسے کر رہا ہے۔ بہرحال آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایران نے ایک بہادری کا مظاہرہ دکھایا ہے اور اپنی غیرت کا مظاہرہ دکھایا ہے۔ اب اسرائیل اور ایران نے دنیا کو ورلڈ وار 3 کے ایج پر جا کر کھڑا کر دیا ہے۔ رشیا اور یوکرین کا بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جو ایران اور اسرائیل کا اب ہو چکا ہے۔ ایران بھی نیوکلیئر ویپن تیار کرنے کے قریب ہے، اور سیکریٹلی اسرائیل کے پاس بھی کئی نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں، وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ورلڈ وار 3 کے ٹیگز جو ہیں سرچ کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایران ہے وہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتا ہے کہ جو ممالک ہیں اس کے قریبی ہیں، جو بھی اسرائیل کی مدد کرے گا اور وہ اسرائیل کے لیے ایئر بیسز کو اوپن کرے گا تاکہ وہ وہاں پر آ کر ایران پر حملہ کر سکے، تو ایران اس ملک سے بھی جنگ کرے گا، اس کے ساتھ بھی جنگ کرے گا، چاہے وہ مسلم ممالک ہے یا کوئی اور بھی ممالک ہے۔ اور سب سے زیادہ جو مذاق بنا ہے وہ امریکن لیڈر کا بنا ہے۔ جب میڈیا نے جو بائیڈن سے سوال کیا کہ اگر ایران اسرائیل پر اٹیک کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے، تو جو بائیڈن نے جواب دیا تھا ایک ورڈ میں کہ ڈونٹ، کہ نہیں کرنا، اٹیک جو ہے وہ نہیں کرنا۔ لیکن اب ایران نے تو اٹیک کر دیا ہے، اور اس ڈونٹ کا جواب بھی دے دیا ہے کہ آئی ول، ہم کر دیں گے یا کر چکے ہیں۔ اور اب جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم کو بولا ہے کہ
آگے اس اٹیک کا کوئی بھی رد عمل نہیں دکھانا ہے، ریٹرننگ عمل نہیں دکھانا ہے۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکن جو ایک پاورفل کنٹری ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کس حد تک کھڑا ہے۔ NBC نیوز نے یہ رپورٹ دیا ہے کہ جو بائیڈن کا سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ نتن یاہو USA کو زبردستی گھسیٹ کر ایران کے ساتھ ایک بڑی وار میں دھکیل دے گا۔ اور آگے یہ دیکھیں، جو بائیڈن نے پرائیویٹلی یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل نے USA کو نہیں بتایا تھا کہ وہ سیریا میں ایمبیسی جو ہے اس پر اٹیک کر رہا ہے، اس پر اٹیک کرنے کی بات جو ہے USA کو پتہ نہیں تھی۔ USA جنگ کو ٹالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور اس کے بعد تائیوان کو بھی سپورٹ کرنا ہے اور رشیا اور یوکرین کے معاملے کو بھی وہ کنٹرول کر رہا ہے۔ ان کیس اگر USA ایران کے ساتھ جنگ کر لیتا ہے تو USA کو پتہ ہے کہ اس کی جو آرمی ہے وہ اتنا سٹریچ نہیں کر پائے گی، اور اسرائیل جو ہے وہ USA کی ایڈوائس کو سیریسلی سنتا نہیں ہے۔ وہ اسرائیل جو ہے ایک کان سے سنتا ہے USA کی ایڈوائس کو اور دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، تو USA کی ایڈوائس کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں۔ اور اسرائیل جو ہے ایران پر جوابی کارروائی کر سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے، اور ان کنڈیشن ایران کو دیکھا جائے تو وہ آج بھی اور UN سیکیورٹی کونسل میں یہ ایشو جو ہے ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور دنیا کے کئی ملک جو ہیں وہ اس معاملے پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو کم سے کم الجھایا جائے، اور کوئی بھی ملک ہے وہ وار نہیں چاہتا۔ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اگر ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ جاری ہوتی ہے تو یہ جو جنگ ہے وہ دنیا کو ایک تھرڈ وار میں دھکیل دے گا۔ اور ایران کہتا ہے کہ UN چارٹر آرٹیکل 51 میں بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک کی ایمبیسی پر حملہ کرتا ہے تو وہ ان ریئیکٹ اس ملک پر حملہ کر سکتا ہے، جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ اب ایران تو کہہ رہا ہے کہ UN چارٹر آرٹیکل 51 کے مطابق ہم نے جوابی کارروائی کی ہے، آپ نے ہمیں مارا، ہم نے آپ کو مارا، اسرائیل کو کہہ رہا ہے۔ لیکن اب کیا اسرائیل چپ رہے گا یا جوابی کارروائی کرے گا؟ یہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے کہ اسرائیل اب کیا کرے گا، جوابی کارروائی کرے گا یا چپ رہے گا۔ اب دیکھ سکتے ہیں رشیا جو ہے بالکل ایران کے پیچھے کھڑا ہے۔ اگر USA ایران پر یا اسرائیل ایران پر کوئی بڑا دھماکہ کرتا ہے یا کوئی EMP اٹیک کرتا ہے تو دنیا پر اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اور اگر آپ اسرائیلی پرائم منسٹر کے ٹویٹس دیکھو گے تو وہ اس میں بار بار بتاتے ہیں کہ وہ ایک ہی بات بار بار بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں ہارم کرے گا تو ہم اسے ہارم پہنچائیں گے، مطلب کہ جو کوئی ہمیں نقصان دے گا تو ہم اسے نقصان دیں گے۔ اب اس نقصان کے چکر میں دنیا کو یہ کہاں کس کونے میں لے جائیں گے یہ اب کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اب یہاں پر دیکھیں تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ کہاں پہنچیں گی، اور جو سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کہاں پر جائے گی۔ جب تک اسرائیل خود ٹویٹ میں دوبارہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ چلو بھائی بس اب ایران نے جو ہے وہ جوابی کارروائی کی ہے، ہم نے ان پر حملہ کیا، انہوں نے ہم پر حملہ کیا، اب بس، تب تک جو دنیا ہے وہ ایک تھرڈ وار کے کونے پر رہنے والی ہے۔